صدیق لکھتا ہوں تو صداقت لکھا جاتا ہے، عمر لکھتا ہوں تو عدالت لکھا جاتا ہے، عثمان لکھتا ہوں تو سخاوت لکھا جاتا ہے، علی لکھتا ہوں تو شجاعت لکھا جاتا ہے، بلال لکھتا ہوں جنت کا مہمان لکھا جاتا ہے، امیر معاویہ لکھتا ہوں جنت کا شہزادہ لکھا جاتا ہے۔ میرے ضمیر سے واقف ہے، میرا قلم بھی منکر صحابہ لکھتا ہوں لعین لکھا جاتا ہے، منکر صحابہ لکھتا ہوں ملعون لکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، تو غروب ہو رہا ہے میں طلوع ہونے والا، کوئی چارہ دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، میں ہر ایک کی صدا بنوں کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، میری محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے ایسا رزق حلال دے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تو سبھی بلاؤں کو ٹال دے۔ محترم معزز محتشم سامعین، علماء، طلباء، خطباء اور گھروں کے اندر سننے والی باعزت و احترام اسلامی روحانی جسمانی ماؤں اور بہنوں، میرے بعد انشاءاللہ العزیز جماعت کے مائے ناز خطباء خطابات فرمائیں گے۔ شیر اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث کے ترجمان خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور میرے بڑے بھائی محترم جناب خطیب اسلام فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ مزمل حسین صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور قاری القرآن واضح شری بیان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب انشاءاللہ العزیز خطابات فرمائیں گے۔ بہت ہی مختصر وقت میں میں اپنی بات کا اختتام کر دوں گا۔ دیکھیے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، جو مسلمان ہے، کہ اس کائنات کے اندر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ شان والی، مقام والی، عزت والی، عظمت والی، رفت والی، بلندی والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ امام اعظم، ہادی اعظم، رہبر اعظم، امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، آقا دو جہان، فاطمہ کے ابو جان، سید کونین، بدر الدجا، شمس الضحا، والی بطحا، نور الہدا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس اطہر و بالا ہے۔ محترم معزز محتشم، میں ختم نبوت پر اور آخری 2 سے 4 منٹ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابہ نبی کے جان نثاروں کا تذکرہ کروں گا اور اپنی بات کا اختتام کر دوں گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں عاقب ہوں، سب سے بعد میں آنے والا، میں مکفی ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، علی تو میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ہارون علیہ السلام تھے، لیکن میرے بعد پیغمبر کوئی نہیں۔ پھر فرمایا کہ لوگوں سن لو، میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ پھر
فرمایا کائنات کے لوگوں جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، وہ پیغمبر نہیں ہوگا۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو حسینوں کا امام بنا دیا، اللہ نے میرے پیغمبر کو جمیلوں کا امام بنایا، اللہ نے میرے پیغمبر کو خطیبوں کا امام بنایا، اللہ نے میرے پیغمبر کو طاہرین کا امام بنایا، اللہ نے میرے پیغمبر کو ساجدین کا امام بنایا، اللہ نے میرے پیغمبر کو زاہدین کا امام بنایا، اللہ نے میرے پیغمبر کو مجاہدین کا امام بنایا، اللہ نے میرے پیغمبر کو اماموں کا امام بنایا، اللہ نے میرے پیغمبر کو شافع محشر بنایا، اللہ نے میرے پیغمبر کو ساقی کوثر بنایا۔ دنیا کے ہر اعزاز کا اختتام اللہ نے میرے پیغمبر پر کر دیا، اور اسی کا نام تو عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، نعرہ و جنت کا حقدار نہیں ہے، خاموش رہے ہیں۔ جو سن کر اسلام کی توہین، بے شرم ہے، بے حیا ہے، بے غیرت ہے، بزدل ہے، وہ خوددار نہیں ہے۔ کیسا پیغمبر تھا وہ، کیسا نبی تھا وہ، کیسا رسول تھا وہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ انسانوں کے لیے آپ رحمت ہیں، حیوانوں کے لیے آپ رحمت ہیں، جمادات کے لیے آپ رحمت ہیں، چرندوں کے لیے آپ رحمت ہیں، مردوں کے لیے آپ رحمت ہیں، عورتوں کے لیے آپ رحمت ہیں، جوانوں کے لیے آپ رحمت ہیں، بڑوں کے لیے آپ رحمت ہیں، بچوں کے لیے آپ رحمت ہیں، عورتوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ آپ ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہیں، قیامت تک کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پھر کہنے دیجئے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا افسانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد احترام کے ہیں قابل جتنے بھی لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ کیسا وہ پیغمبر تھا، کیسا وہ نبی تھا۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ تعالی سے کسی شخص نے سوال کیا، بلکہ قادیانی جج نے پوچھا کہ مولانا صاحب نبوت کیا چیز ہے؟ مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبوت اعلیٰ منصب ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ نبوت بہت اعلیٰ منصب ہے۔ وہ قادیانی جج پوچھتا ہے اگر یہ نبوت اتنا اعلیٰ منصب ہے تو پھر اسے عام کرنا چاہیے۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ تعالی اپنی جیب سے 100 کا نوٹ نکالتے ہیں، قادیانی جج سے پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ اس وقت 100 کا نوٹ بڑا نوٹ سمجھا جاتا تھا۔ وہ قادیانی جج کہنے لگا یہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر یہ اتنی اعلیٰ چیز ہے، ایک مہر اس کے اوپر میں لگاتا ہوں، جعلی مہر لگا کر اس کو عام کر دیتا ہوں۔ وہ قادیانی جج کہتا ہے مولانا صاحب اگر آپ جعلی نوٹ کے اوپر جعلی نوٹ بناؤ گے، جعلی مہر لگاؤ گے تو آپ سزا کے حقدار ہوگے، آپ کو سزا ملے گی۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر یہ 100 کے نوٹ کے اوپر میں جعلی مہر لگاؤں اور معاشرے کے اندر اس کو عام کر دوں تو میں سزا کا حقدار ٹھہروں گا، مجھے سزا ملے گی۔ پھر سن لو، وہ قادیانی جج کہتا ہے اس کی اتھارٹی صرف حکومت کے پاس ہے، حکومت کے علاوہ یہ کوئی نوٹ نہیں بنا سکتا۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر اس کی اتھارٹی حکومت کے پاس ہے کہ حکومت کے علاوہ اس کو یہ نوٹ کوئی نہیں بنا سکتا، تو فرماتے ہیں کہ پیغمبر بنانے کی اتھارٹی بھی، نبی بنانے کی اتھارٹی بھی، رسول بنانے کی اتھارٹی بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اللہ جس کو پیغمبر نہیں بنائیں گے، اگر وہ کوئی اور اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ سزا کا حقدار ہوگا، وہ سزاوار ہوگا۔ پھر کہنے دیجئے دنیا تے ناہن ایک پاسے سکو تیرے نام دی میم پسند، ایک وار پسند لکھوار پسند، سن
سونے آقا دا دیدار پسند جتھے اتھرو صدیق دے ڈگ دے رے آقا دیو رخسار پسند جرار پسند کرار پسند صدیق دا ہے پرچار پسند جتھے زہرا عائشہ راندیاں نے آقا دا او گربار پسند جبرائیل اندے دربان پسند ابو بکر عمر عثمان پسند جڑا نیزے تے چڑھ کے علی نے لال پڑھیا وچ کربل تے قرآن پسند جڑا روزے وچ نال ستا اس عمر دی ساکو این پسند جنہوں لقب ذوالنورین ملیا اس غنی دی ساکو غین پسند میں دیوانہ سبدا ہاں ساکو حسن پسند حسین پسند کیسا پیغمبر تھا وہ کیسا نبی تھا وہ کیسا رسول تھا وہ اور یہ قادیانیوں کا پیغمبر یہ لامتی یہ ملعون یہ دنیا کا بدترین کافر یہ اپنی کتاب کے اندر امت مسلمہ کے امت محمدیہ کے مسلمانوں کی توہین کرتے ہوئے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہتا ہے لوگوں امت محمدیہ کے جو لوگ میری نبوت کو نہیں مانتے میری نبوت کا انکار کرتے ہیں ہمیں چیلنج کرتے ہیں ہمیں کہتا جو میری نبوت کو نہیں مانتے کہتا وہ کنجریوں کی اولاد ہیں استغفر اللہ کہتا جو میری نبوت کو نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں پھر آگے بڑا بکواس کرتا ہے کہتا ہے یہ قرآن مجید جو ہے کہتا ہے یہ اللہ کی کلام ہے اور میرے منہ بولے الفاظ ہیں کہتا ہے جو میں بولتا گیا اللہ لکھتا گیا استغفر اللہ پھر آگے بڑا کبھی کہتا ہے میں سیدنا علی المرتضیٰ ہوں اپنے آپ کو علی کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں کو کہتا ہے لوگوں مردہ علی کو چھوڑ کر نعوذ باللہ کہتا ہے زندہ علی کو چھوڑ کر مردہ علی کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو اس طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتا ہے پھر آگے بڑا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے یہ بات لکھتا ہے کہتا ہے لوگوں کربلا میری سیرگاہ ہے اور کہتا ہے 100 حسین ہو نعوذ باللہ کہتا ہے وہ میری جیب کے اندر ہیں پھر اس کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ نامزد ہوا وہ بے ایمان بکواس کرتا ہے وہ کہتا ہے میرے باپ نے کہا تھا کہ 100 حسین ہوں وہ میری جیب کے اندر ہیں کہتا ہے لوگوں یہ نہ سمجھ لینا کہ 100 حسین جیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا میرے باپ کی شان اور مقام ہے نعوذ باللہ وہ کہتا ہے میرے باپ کی شان اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کانے کی لامتی کی ملعون کی کون حسین تھے حسین جنت دا بادشاہ حسین آل رسول لکھل ہے حسین جنت دا بادشاہ حسین آل رسول لکھل ہے تو دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھل ہے حسین زینب دی اکھ دا تار ہے حسین بائی حسن دا پیار ہے حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے حسین زہرا دا پھول لکھل ہے زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفات پڑھ کے اصول لکھل ہے حسین لڑتا شمر دے نالے اسی منیے کہ حسین لڑتا شمر دے نالے تو من کہ حسین دستا عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا ایک کے قبول تو حق نو لکھل ہے حسین عابد حسین زاہد حسین ساجد حسین ماجد حسین عالم حسین فاضل حسین جگر بطول لکھل ہے حسین صابر حسین شاکر حسین کاری کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی تے سجدے نطول لکھل ہے ایک گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا گرانہ پاکے پھر آگے بڑھتا ہے نعوذ باللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے سب سے زیادہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو نقل کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو روایت کیا ان کے بارے میں زبان چلاتا ہے کہتا ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میری نبوت کے خلاف ہے کہتا ہے میں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں پھر آگے زبان چلاتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے لوگوں سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کہتا ہے وہ میرے جوتے کے تسمے کے برابر ہیں استغفر اللہ کہتا ہے میرے جوتے کے تسمے کے برابر ہیں اس طرح کی بکواس کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ ابو بکر صدیق کون تھے جس پر اہل سنت کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبروں کے بعد نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد اگر کسی کی سب سے زیادہ شان اور مقام والی کوئی ہستی ہے تو وہ ابو بکر ہے پھر آگے بڑھتا ہے کہتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہتا ہے وہ میرے جوتے کے تسمے کے برابر تھے۔ اے کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ کفر کی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادبان تھا۔ بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا ہے مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل روا دوا تھا۔ ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا؟ حسن سے پوچھو، حسین سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو۔ اندھیری شب میں وہ چراغ بن کر جو ساری دنیا میں سوفشاں تھا، آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، ذات نبی پاک پہ سوجا سے شدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، ماں بعد ختم مرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ پھر آگے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابہ، ان کی شان اور مقام کیا ہے؟ آخری 2 سے 4 منٹ میرا وقت ختم ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ، صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا ہو، وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا صحابی ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد تقریباً 1,44,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی سے ایک شخص سوال کرتا ہے، فرماتا ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تعالی سے کہ بتلائیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے یا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تعالی افضل ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ تعالی یہ سوال سن کر سخت غصے میں آئے، فرمانے لگے لوگوں سن لو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کی معیشت میں، میرے پیغمبر کی زندگی میں، میرے پیغمبر کی موجودگی میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے وہ گھوڑا دوڑاتے، وہ گھوڑا دوڑنے کی وجہ سے گھوڑے کے پاؤں زمین پر لگنے سے جو خاک اور ذرات اڑ کر کے گھوڑے کی ناک میں جا کر جم جاتے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تعالی کی ساری زندگی کی نیکیاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جا کر جم جانے ذرات اور خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ سیدنا امیر معاویہ میرے پیغمبر کے صحابی، سیدنا امیر معاویہ میرے نبی کے جان نثار، سیدنا امیر معاویہ میرے نبی کے حبدار، سیدنا امیر معاویہ امت کے مامو جان، سیدنا امیر معاویہ کی بہن میرے پیغمبر کی بیوی اور ہماری ماں سیدنا امیر معاویہ میرے پیغمبر کے کات پہ وہی۔ کون امیر معاویہ؟ امیر شام تیری چاہو منزلت پہ قربان، تیری عزت کا ڈانکا بچا کر چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق ان کا خاتمہ کر کے چھوڑوں گا۔ کون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ میرے پیغمبر کے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ میرے نبی کے سارے صحابہ، نبی کے سارے صحابہ بلند، نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ جو ان کو نہ مانے وہ کون ہے؟ صدیق لکھتا ہوں تو صداقت لکھا جاتا ہے، صدیق لکھتا ہوں تو صداقت لکھا جاتا ہے، عمر لکھتا ہوں تو عدالت لکھا جاتا ہے، عثمان لکھتا ہوں تو سخاوت لکھا جاتا ہے، علی لکھتا ہوں تو شجاعت لکھا جاتا ہے، بلال لکھتا ہوں جنت کا مہمان لکھا جاتا ہے، امیر معاویہ لکھتا ہوں جنت کا شہزادہ لکھا جاتا ہے۔ میرے ضمیر سے واقف ہے میرا قلم بھی، منکر صحابہ لکھتا ہوں لعین لکھا جاتا ہے، منکر صحابہ لکھتا ہوں ملعون لکھا جاتا ہے۔
उन पैगंबर के सहाबा की कोई तौहीन करे, उनके बारे में कोई जुबान चलाए, हम बर्दाश्त कर लें, ये कहाँ का उसूल है? इस मुल्क को तो हमारे बड़ों ने कुर्बानियां देकर इसलिए हासिल किया था कि हम इस मुल्क के अंदर एक अल्लाह की इबादत करेंगे, और इसी मुल्क के अंदर कोई सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर जुबान चलाए, जुबान दराजी करे, हर्जा सराई करे, बकवास करे, गलीज़ जुबान का इस्तेमाल करे, गंदी जुबान चलाए, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि कोई प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में जुबान चलाए, जिनको अल्लाह ने कह दिया कि उलाइका हुमुल मुफलिहून पैगंबर के सहाबा, उलाइका हुमुर राशिदून पैगंबर के सहाबा, उलाइका हुमुस सादिकून पैगंबर के सहाबा, उलाइका हुमुल मुत्तकून पैगंबर के सहाबा, फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ पैगंबर के सहाबा, वस्साबिकून अल-अव्वलून पैगंबर के सहाबा, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार पैगंबर के सहाबा, हम तक अज़ान पहुंचाने वाले पैगंबर के सहाबा, हम तक कलमा पहुंचाने वाले पैगंबर के सहाबा, हम तक हदीस पहुंचाने वाले पैगंबर के सहाबा, हम तक सुन्नत पहुंचाने वाले पैगंबर के सहाबा, हम तक नमाजें पहुंचाने वाले पैगंबर के सहाबा, हम तक रुकू पहुंचाने वाले पैगंबर के सहाबा, हम तक ईमान पहुंचाने वाले पैगंबर के सहाबा, हम तक ईकान पहुंचाने वाले पैगंबर के सहाबा, हम तक हदीस पहुंचाने वाले पैगंबर के सहाबा, हम तक सुन्नत पहुंचाने वाले पैगंबर के सहाबा सदा बागियों को जलाते रहेंगे, सहाबा के नारे लगाते रहेंगे, कहा उनको रज़ी अल्लाह अन्हुम, खुदा ने कलामे खुदा हम सुनाते रहेंगे, अली मुक्तदी अबू बकर मुक्तदा है, सनद मोतबर से दिखाते रहेंगे, फजीलत मुआविया की जब भी बात होगी गवाही इब्न हैदर को लाते रहेंगे, छुपे हैं जो मोमिन के पर्दे में काफिर, निकाब उनके मुंह से हटाते रहेंगे, अंधेरे में मिशल अपना सहाबा का जलाते रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।